السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاة وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ 25ویں پارے کی ایک آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی بعض صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا، مسلمان ہوئے اور وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات رائے مشورے سے طے پاتے ہیں، یعنی وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، رائے کرتے ہیں، ایک دوسرے کی رائے لیتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے انہیں جو روزی دی ہے، ہم نے جو انہیں رزق عطا کیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بندہ مومن کی ایک اہم صفت کا یہ تذکرہ فرمایا، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کے معاملات، مسلمانوں کے امور رائے مشورے سے طے پاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی رائے لیتے ہیں، ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں۔ یہ ایک مومن کی ایک صفت ہے۔ رائے مشورے کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، اس کا کیا مقام ہے، ہم اور آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مکمل ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام ہے سورۃ الشورى۔ شورا کہتے ہیں مشورہ، رائے مشورے کو، یعنی اللہ رب العالمین کی نگاہ میں رائے مشورے کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے اس نام کی ایک مکمل سورت نازل فرمائی ہے، اور اس میں یہ تذکرہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے امور، اہل ایمان کے مسائل، رائے امور، یہ مشورے سے طے پاتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے مشورہ لیتے ہیں، ماہرین سے استفادہ کرتے ہیں، اور اپنے مسائل میں اور اپنے معاملات میں اور ملی اور سماجی مسائل میں ایک دوسرے سے میٹنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے رائے لیتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین تھے، امام الانبیاء تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا تھے۔ اللہ کا تازہ کلام اور اللہ رب العالمین کا فرمان نازل ہوتا تھا، وحی الہی کا نزول ہوتا تھا، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام سے مشورہ کرتے تھے، اور یہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے مکلف بنایا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی آپ صحابہ اکرام سے معاملات میں، امور میں مشورہ کیجئے، ان سے رائے لیجئے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے گوشے کو اگر دیکھا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں دسیوں بار صحابہ اکرام سے مشورہ لیا ہے۔ مکہ سے اب جب مدینہ گئے، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اور نماز کی حاضری میں چونکہ وقت کی کوئی تعین نہیں تھی اور کوئی اعلان نہیں تھا، تو صحابہ اکرام کی نماز چھوٹ جایا کرتی تھی بسا اوقات۔ تو یہ مشورہ ہوا، یہ بات طے ہوئی کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو کچھ کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے سب لوگ نماز کے اوقات کو جان جائیں اور اول وقت پر آ کر کے باجماعت نماز ادا کریں۔ آپ نے مشورہ لیا۔ بعض صحابہ اکرام نے یہ کہا کہ آگ جلائی جائے، تو جب آگ جلے گی تو لوگ دھواں دیکھ کر کے اور آگ کی روشنی دیکھ کر کے مسجد میں حاضر ہو جائیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، جھنڈا گاڑ دیا جائے، پھہرا دیا جائے، لہرا دیا جائے کہ جھنڈا جب لہرے گا تو سمجھ جائیں کہ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، ناقوس میں پھونک ماری جائے تو وہ آواز سے لوگ آ جائیں گے اور سمجھ جائیں کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اذان دی جائے۔ یہی مشورہ، یہی رائے لی جا رہی تھی کہ ایک صحابی رسول تشریف لائے اور کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ایک انسان مجھ سے یہ کہتا ہے کہ تم یہ کلمات کہو، یعنی وہ ایک ناقوس بیچ رہا تھا۔ صحابی نے کہا کہ مجھے ناقوس دے دو
تاکہ میں اس کے ذریعے سے لوگوں کو پکاروں گا اور نماز کی دعوت دوں گا۔ اس آدمی نے کہا ہے ناقوس لے کے تم کیا کرو گے، تم کو میں اس سے بہتر ناچیز بتا دوں، تم یہ اللہ اکبر کہو، اور اذان کے پورے کلمات خواب میں ان کو سکھایا گیا۔ تو یہ اذان کی شروعات کیسے ہوئی، اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ اکرام سے میٹنگ لے رہے ہیں، صحابہ اکرام سے مشورہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر کی لڑائی میں جب گئے تو ایک جگہ پہ آپ نے قیام کیا، اور وہ ایسی جگہ تھی جو قیام کے اعتبار سے مناسب نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ یہیں قیام کرنا ہے۔ ماہر مجاہد سیدنا حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں آپ اللہ کے حکم سے ٹھہریں یا آپ کی یہ رائے ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ پیارے نبی نے کہا نہیں، میں سوچا کہ یہاں پہ ٹھہرنا مناسب ہوگا، میری یہ رائے ہے۔ انہوں نے کہا، حباب بن منذر نے کہا کہ نہیں، یہاں مت ٹھہریے، آپ آگے چلیے، چشمے کے پاس ہم ٹھہریں گے اور پانی پر ہمارا قبضہ ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مشورے کو قبول کیا اور سارے صحابہ اکرام کو لے کر کے آپ روانہ ہوئے اور وہاں پانی کے پاس، چشمے کے پاس آپ نے قیام کیا۔ بدر کی لڑائی سے پہلے، یعنی جہاں مٹبھیڑ کرنا ہے اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ لیا تھا، اور آپ نے انصار اور مہاجرین کی رائے لی تھی۔ سبوں نے مشرکوں سے لڑنے کے لیے، ظالموں سے لڑنے کے لیے اپنی جوامردی دکھائی اور اپنی شجاعت کا اظہار فرمایا، تب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے۔ یہاں بھی آپ نے مشورہ کیا تھا۔ اسی طرح جب آپ جنگ سے فارغ ہوئے اور آپ مدینہ تشریف لائے تو قیدیوں کا مسئلہ آیا، تو وہاں بھی آپ نے مشورہ کیا۔ ابوبکر صدیق نے یہ مشورہ دیا کہ پیسہ لے کر کے ان کو آزاد کر دیا جائے، فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، کہا کہ نہیں، ہم میں کا جو رشتہ دار ہے اس رشتہ دار کو حوالے کیا جائے، ہم ایسے لوگوں اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے تاکہ کافروں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دل میں کافروں کے تعلق کچھ بھی نرمی اور کچھ بھی محبت نہیں ہے۔ لیکن عمر بن خطاب کی رائے کو اللہ کے نبی نے تسلیم نہیں کیا، ابوبکر صدیق کے مشورے کو آپ نے قبول کر لیا۔ تو یہاں پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے مشورہ لیا تھا۔ اسی طریقے سے احد کی لڑائی میں بھی آپ نے مشورہ لیا تھا کہ جب کافروں کا لشکر مدینہ کے قریب آ پہنچا تھا اور آپ نے مشورہ کیا کیا ہم مدینے سے باہر جا کے لڑیں یا مدینے کے اندر رہ کر کے، یعنی گھروں میں رہ کر کے دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ تو وہ صحابہ اکرام جو بدر میں شرکت نہیں کر سکے تھے، انہوں نے ہمت دکھائی اور اپنا جذبہ دکھایا اور کہا نہیں، ہم میدان میں لڑیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے یہی تھی کہ اپنے گھر میں رہ کر کے، مدینہ کی چہار دیواری میں رہ کر کے ہم ان سے قتال کریں گے، ان سے لڑیں گے۔ لیکن جب صحابہ اکرام کی ہمت اور ان کا جذبہ، ان کا حوصلہ اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ وہ باہر نکلنے کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی چل پڑے۔ ایسی جنگ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ لیا تھا۔ مشورہ یہ لیا تھا کہ ایک بڑی تعداد آنے والی ہے، ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہوگا، کیسے لڑنا ہوگا۔ صحابہ اکرام نے مشورہ دیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ملک فارس میں جب بڑی تعداد سے لڑنا ہوتا تھا، قتال کرنا ہوتا تھا، تو ہم گاؤں اور شہر کے چاروں طرف خندق کھود دیتے تھے تاکہ وہاں کی فوج ہماری سرحد میں داخل نہ ہو سکے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مشورے کو قبول کیا اور مدینہ کے دونوں طرف، یعنی حرہ شرقیہ حرہ غربیہ کے درمیان، جو کہ مدینہ کے مشرق اور مغرب جانب پہاڑی ہے، وہاں سے لشکر کا آنے کا اندیشہ نہیں ہے، اور جس راستے سے مکی فوج، کافروں کی فوج آنے والی تھی، اس راستے پر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق خندق کھودنے کا حکم دے دیا، اور صحابہ اکرام نے چوڑی اور لمبی خندق کھودی۔ اور یہ ایسی خندق تھی کہ اگر آدمی تیز رفتار سے گھوڑ سواری کر کے چھلانگ لگانا چاہے تو کود نہیں پاتا، یعنی اس پار سے اس پار نہیں جا سکتا تھا۔ اور جب ابو سفیان کا قافلہ مدینہ کے قریب آیا اور خندق کا منظر دیکھا تو کہا یہ ایسی چال ہے عرب جس سے ناواقف ہے، یعنی مسلمان اس لڑائی میں کامیاب ہو گئے، غلبہ حاصل کر لیے، جیت لیے۔
صرف خندق کھود کر کے، چونکہ مکی فوج مدینہ کی سرحد میں باؤنڈری میں داخل نہ ہو سکی اور مسلمان وہی سرحد پر بیٹھ کر کے نیزہ بازی کرتے تھے، تیر اندازی کرتے تھے اور دشمنوں سے مقابلہ کرتے تھے۔ اسلام میں رائے اور مشورے کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے مشورہ لینا چاہیے اور مشورہ دینا بھی چاہیے، لیکن مشورہ دینے میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم مشورہ ضرور دیں لیکن مشورہ تھوپے نہیں، یعنی اپنی بات منوانے کی کوشش نہ کریں۔ اسلام میں مشورے کی بڑی اہمیت ہے، مشورے میں بڑی برکت ہے۔ مشورے کی وجہ سے، رائے مشورے کی وجہ سے آدمی درستگی تک پہنچتا ہے، کامیابی تک پہنچتا ہے اور صحیح منزل تک پہنچتا ہے، اس میں ٹھوکر نہیں کھاتا ہے، ناکامی کا منہ نہیں دیکھتا ہے۔ اور اسلام میں رائے مشورے کی اہمیت کا اگر اندازہ لگانا ہو تو دیکھیے صحیح بخاری جیسی عظیم الشان کتاب جو صحیح حدیثوں کا مجموعہ ہے، کیسے تصنیف پائی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مشورہ دیا امام بخاری کو جو ان کے شاگرد تھے، کہا اے میرے شاگرد عزیز، میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم صحیح حدیث کا تتبع اور دراسہ میں صلاحیت رکھتے ہو، مہارت رکھتے ہو، لہذا تم صحیح حدیثوں کو جمع کر دو۔ اس مشورے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری جمع کرنا شروع کر دی، صحیح حدیثوں کو جمع کرنا شروع کر دیا، بالآخر صحیح بخاری کتاب تصنیف ہو گئی۔ تو صحیح بخاری کی تصنیف کس بنیاد پر ہوئی؟ آپ غور کیجئے، ان کے استاد محترم اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مشورہ دیا تھا۔ اسی طریقے سے امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام بغوی کی جو کتاب المصابیح ہے تم اس کی تخریج کر دو۔ انہی کے مشورے پر امام تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تخریج شروع کی اور پھر بالآخر مشکات المصابیح کتاب تصنیف پائی۔ تو اسلام میں رائے مشورے کی بڑی اہمیت ہے، ہم مشورہ دیں، نصیحت کریں، خیر خواہی کریں اور ایک دوسرے کو سمجھائیں اور مشورہ دیں کہ اپنے بیٹے کو مدرسے میں ڈال دیجئے، تعلیم و تربیت کے لیے مدرسے میں ڈال دیجئے، وہاں تعلیم سیکھے گا، یہ بھی ایک مشورہ ہے۔ کسی والد سے کہیں، کسی سرپرست سے کہہ دیں کہ آپ کے پاس اتنے بچے ہیں، 2 بچے کو مدرسے میں ڈال دیجئے، عالم بنا دیجئے، حافظ بنا دیجئے، دین کا داعی بنا دیجئے، دین کا مبلغ بنا دیجئے، محدث اور فقیہ بنا دیجئے، مدرسے میں تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیجئے۔ ایسا مشورہ دینے سے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، بہت ساری کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو رائے مشورے کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔